شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوے کو روٹی کا صدقہ اس طرح دو، فوراً پیسے کی مدد آ جائے گی۔ محترم ناظرین، کوے کو روٹی کا صدقہ دینے سے تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، کاموں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق اور دولت کی تنگی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد گھر میں دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات کے موسم میں بارش آتی ہے۔ کوے کو روٹی کا صدقہ دینے کا یہ عمل 100% مستند عمل ہے اور بے حد تیزی سے کام کرتا ہے۔ کوے کو روٹی کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے اور صدقہ دیتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات عمل کے حوالے سے آپ سے رہ نہ جائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والی ذات کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض کیا گیا ہے، لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کے ناداروں کی فلاح و بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر کے قلبی سکون حاصل کرے۔ یہاں ہم آپ کو صدقے کے 20 ایسے فضائل سے روشناس کرا رہے ہیں جن سے آگاہی کے سبب قرون اولیٰ کے مسلمان صدقہ دینے میں پیش رہا کرتے تھے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفا ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوں۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کرتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے، جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتی ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتی ہیں، ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔
صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت صدقہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو عفو و درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدیوں سے لوگ اپنے پر آئی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے اور رزق کی تنگی کے خاتمے کے لیے اور دولت مند بننے کے لیے کوے کو روٹی کا صدقہ دیتے آ رہے ہیں۔ یہ بے حد طاقتور عمل ہے۔ جب کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا تو کوے کو روٹی کا صدقہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ کوے کو روٹی کا صدقہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل سے جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں تمام کی تمام دور ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ اسلام میں ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے اسلام بتاتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ عام طور پر ویسے تو پورا دن ہی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب شام کے وقت مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو مغرب کی اذان کے بعد آسمان پر اتنی زیادہ بلائیں ہوتی ہیں جتنے کی زمین پر انسان بھی موجود ہوتے ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں اپنے ساتھ طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے تو کوئی رزق کی تنگی، تو کوئی تیسری بلا اچانک آنے والے حادثہ اور مصیبت اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جب کوئی بلا کسی انسان پر نازل ہو جاتی ہے تو وہ بلا اپنے ساتھ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آئی ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی میں آنے لگتی ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی بلا اپنے اوپر رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ بلا پھر جس پر بھی سوار ہو جائے گی اس شخص کی زندگی میں رزق کی تنگی آ جائے گی۔ وہ جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی مرضی حکمت لڑا لے، اس کا کوئی بھی کاروبار نہیں چلے گا۔ وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، اس کو نوکری نہیں ملے گی اور وہ دن بدن مفلس سے مفلس اور غریب سے غریب ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن کوے کو روٹی کا صدقہ دینے سے تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، جس کے بعد زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوتی ہیں ان تمام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کوے کو روٹی کا صدقہ دینا خاص کر رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ ایسے تمام بہن بھائی جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے وظائف اور اعمال کر کے دیکھے ہیں لیکن کسی بھی عمل اور کسی بھی وظیفے نے ان کی رزق کی تنگی کو دور نہیں کیا، تو بس وہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے کوے کو روٹی کا صدقہ دے کر دیکھیں، اتنی دولت، اتنا پیسہ آنے لگے گا کہ وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت، اتنے پیسے کا وہ کریں تو کیا کریں۔ اللہ والو، اس طرح ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے آپ پر کسی نے کاروبار کے حوالے سے بندش کروائی ہو یا رشتے کے حوالے سے، کوہ کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ ایک بے حد خاص پرندہ ہے۔ پھر چاہے سفلی علم یا کالا جادو ہو یا جتنے بھی مذاہب ہوں، تمام میں ہمیں کوے کا ذکر ملتا ہے۔ کوہ بنیادی طور پر بہت ہی زیادہ سمجھدار بھی ہوتا ہے اور چالاک بھی۔ کوے کا شمار چالاک ترین پرندوں میں کیا جاتا ہے۔ کوہ نہ صرف
بہت زیادہ چلاک ہوتا ہے بلکہ بہادر بھی ہوتا ہے، کیونکہ کوا وہ واحد پرندہ ہے جو کہ عقاب سے ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف جنات کو دیکھ سکتا ہے بلکہ اور بلاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوے کو روٹی کا صدقہ دیا جاتا ہے تو کوا نہ صرف صدقے کی روٹی کو کھا جاتا ہے بلکہ انسان کے اوپر جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں، جو کہ مزید پریشانی آ رہی ہے، اس کی تنگی اور غربت لا رہی ہوتی ہے، وہ ان بلاؤں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے بھی یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو کوے گھر میں آنے والے مہمان کی خبر پہلے سے ہی دے دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کوا آ کر آپ کے بنرے پر بیٹھ جائے اور بولنے لگے تو سمجھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اسی طرح کوے کا گھر کے آنگن میں آ کر بیٹھ جانا اور گھر کے آنگن میں بیٹھ کر بولنا اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی خوشی کا موقع آنے والا ہے، کوئی خوشی کی خبر آنے والی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دو یا دو سے زیادہ کوے آ کر گھر کے بنرے پر بیٹھ جائیں اور اونچا اونچا بولنے لگیں تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں تو کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ حادثہ ہونے والا ہے یا کوئی گھر میں بری خبر آنے والی ہے۔ جبکہ اگر بہت زیادہ کوے آ کر گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں اور اونچا اونچا بولنے لگیں، چلانے لگیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں کسی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اللہ والو، کوے کے بارے میں یہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ صرف کہی سنی باتیں نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ اہل نظر بزرگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ کوے جنات اور شیاطین کو دیکھ پاتے ہیں، اس لیے شیاطین اور جنات کو عام طور پر پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے جب شیاطین اور جنات اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کوے سن لیتے ہیں، جس کے بعد انہیں پہلے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار اور چالاک پرندے ہوتے ہیں اس لیے وہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر پہلے سے دے دیتے ہیں۔ ناظرین، آئیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کوے کو روٹی کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوے کو روٹی کا صدقہ کسی دن بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں۔ تو کوے کو روٹی کا صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک روٹی پکا لینی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے سے پڑی روٹی، باسی روٹی یا جو پہلے سے بچ گئی ہو روٹی، اس روٹی کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اس چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تازہ روٹی پکانی ہے خاص صدقے کے لیے۔ روٹی کو پکا لینے کے بعد آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے چھت پر جانا ہے اور کسی بھی پانی والے برتن میں ان ٹکڑوں کو بھگو دینا ہے تاکہ یہ ٹکڑے نرم ہو جائیں، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ کوا ہمیشہ نرم روٹی کھاتا ہے، بھیگی ہوئی روٹی کھاتا ہے، کبھی بھی وہ خشک روٹی نہیں کھا پاتا۔ اس لیے آپ نے کسی بھی برتن میں یا جانوروں کو اگر آپ پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ برتن آپ کے پاس ہوگی، اس میں اس روٹی کے ٹکڑے کو بھگو دینا ہے تاکہ یہ روٹی نرم ہو جائے۔ جیسے ہی یہ ٹکڑے نرم ہو جائیں، کووں کی نظریں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، کوے جیسے ہی دیکھیں گے کہ کسی برتن میں روٹی کے ٹکڑے ہیں تو وہ فوراً آئیں گے اور انہیں کھانے لگ جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے ہی کوے آ کر ان تمام روٹی کے ٹکڑوں کو کھا جائیں گے، آپ پر، آپ کے گھر پر، کاروبار پر اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں تھیں، جتنی بھی بلائیں تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، وہ تمام ختم ہو جائیں گی جیسے ہی کوے آخری روٹی کے ٹکڑے کو کھا جائیں گے، جس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے سر پر پہلے بہت زیادہ بوجھ تھا، آپ کے کندھوں پر بوجھ تھا جو کہ اب نہیں رہا، جس کے بعد آپ کو ہر طرف سے خوشخبریاں ملنے لگیں گی۔ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے جتنے بھی کام رکے ہوئے تھے وہ تمام ہونے لگیں گے، آپ کا کاروبار چلنے لگے گا، اگر رشتوں میں رکاوٹیں تھیں تو وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی من پسند جگہ رشتہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں دولت، پیسہ ایسے آئے گا
جیسے برسات میں بارش آتی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے۔ یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا، تمہارے رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آ جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو جہاں آپ پوری زندگی انسانوں کا خیال رکھتے آئے، وہاں آپ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی شفقت کے معاملات کیا کرتے تھے، اور جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں برکت اور سکون نہیں تو اپنے دن اور کام کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کی مخلوق کو اناج کا 1 دانہ ہی کھلا دیا کرو، تمہارے کام میں برکت اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ اس کام کو بے شمار طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ پرندوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ بہت خرچہ کریں یا بہت بڑے پیمانے پر اس کا بندوبست کریں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، بس آپ نے اتنا کرنا ہے۔ آپ نے صبح سویرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کوے کو روٹی کا صدقہ کر دینا ہے۔ آپ اس حیثیت کے مطابق اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ جب اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا تو آپ کو دولت، پیسے اور رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق خود بخود آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو کوے کو روٹی کے صدقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اور ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔